اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 6 جمادی الثانی اسلامی تاریخ۔ ایران کے بادشاہ کے نام دعوتی خط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوتی خط لے کر شاہ ایران خسرو پرویز کے پاس بھیجا، جس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فارس کے بادشاہ قسرا کے نام، اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کے پیغام کی دعوت دیتا ہوں، میں تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ جو شخص زندہ رہے اسے برے انجام سے ڈراؤں اور کافروں پر حق بات ثابت ہو جائے۔ اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، اور اگر تم نے انکار کیا تو تمام مجوس کا گناہ تم پر ہوگا۔ یہ خط سنتے ہی قسرا آگ بگولا ہو گیا اور غصے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ یہ خبر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور میرا دین اور حکومت وہاں تک پہنچے گی۔ چنانچہ قسرا کے بیٹے نے خود اپنے باپ کو قتل کر دیا اور اس کا ملک بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، بکریوں کا مالک کے پاس چلے جانا۔ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، اتنے میں ایک بکریاں چرانے والا آیا اور اسلام قبول کر لیا اور پھر کہنے لگا: یا رسول اللہ، ان بکریوں کو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم ان کے منہ پر کنکڑیاں مار دو، اللہ تعالیٰ تمہاری امانت ادا کر دے گا اور ان سب بکریوں کو اپنے اپنے گھر پہنچا دے گا۔ چنانچہ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو وہ سب بکریاں اپنے اپنے گھر پہنچ گئیں۔ بہقی فی دلائل النبوہ کی حدیث۔ ایک فرض کے بارے میں تکبیر تحریمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نماز کی کنجی وضو ہے، اس کا تحریمہ تکبیر ہے، اور نماز کو ختم کرنے والا تسلیم ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ: نماز شروع کرتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، میت کے رشتہ داروں کو تسلی دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے کی وفات کا وقت قریب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا۔ آپ نے قاصدوں کو واپس کرتے ہوئے یہ تسلی بھرے الفاظ کہنے کا حکم دیا: جو کچھ اللہ نے لے لیا وہ اسی کا تھا، اور جو دیا وہ بھی اللہ ہی کا ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مدت مقررہ تک کے لیے ہے۔ تم صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو۔ بخاری کی روایت ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، کلمہ توحید پڑھنے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بھی بندہ کسی وقت بھی دن میں یا رات میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور ان کی جگہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ مسند ابی یعلا کی حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں دین کو جھٹلانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں نے تم کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے، اس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے دین کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا۔ سورہ لیل کی آیتوں کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں، جنت کا بازار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں ایک بازار ہے جس میں خرید و فروخت نہیں ہے، اس میں صرف مرد اور عورتوں کی صورتیں ہیں۔ ان کو دیکھ کر جب آدمی کسی شکل کی تمنا کرے گا کہ میں بھی اس جیسا ہوتا تو اس کی شکل ویسی ہی ہو جائے گی۔ ترمذی کی روایت ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، زکام کا فوری علاج نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر انسان کے سر میں جذام یعنی کوڑ کی جوش مارنے والی ایک رگ ہوتی ہے، جب وہ جوش مارتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر زکام مسلط کر دیتا ہے، لہٰذا زکام کا علاج مت کرو۔ مستدرک کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں۔ فائدہ: حکمہ حضرات بھی زکام کا فوری علاج بہتر نہیں سمجھتے بلکہ کچھ دنوں کے بعد علاج کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح کھاؤ پیو، پہنو اور صدقہ اور خیرات کیا کرو، فضول خرچی اور تکبر سے بچو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجئے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے۔ یا اللہ آپ کی خوشنودی والی شہادت کی موت کا درجہ عطا فرمائیے، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔